اللہ ذو الجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اس خالق و مالک نے ہماری تخلیق کا مقصد بھی بیان کیا ہے، اور اس مقصد کے تحت خوبصورت زندگیاں گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو رہبر و رہنما اور قائد بنا کے بھیجا۔ انبیاء و رسل چنیدہ ہستیوں کا نام ہے جو معاشرے میں سب سے خوبصورت اور خوبصورت ہستیاں ہوا کرتی ہیں، ایسی ہستیاں جن کو اللہ نے چنا ہو، ان کے اندر کوئی ایسا داغ، ان کے کردار میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ دنیا میں اس وقت انسانوں میں سب سے بہترین انسان اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ ہر نبی نے قوم کی خیر خواہی، اس کی ہمدردی، اس کو راہ راست پہ رکھنا اور اس کو جنت کی راہ پہ چلانے کا عزم کیا، اور پھر اپنی پوری زندگی اس کام پہ لگا دی۔ انبیاء کے ساتھ حواری ہوا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابی کہلواتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن نے بہت سارے پہلو پیش کیے کہ ہر نبی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہیں نصیحت ہی کرتا ہوں، جو بات مان لے گا اس کو خیر اور بھلائی مل جائے گی، جو نہیں مانے گا اس کا تو اپنا ہی نقصان ہے۔ انبیاء کے بعد حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ علم معرفت کا نام ہے۔ کسی نے کو 30 سال پڑھائی نہ بھی کی ہو، اگر اس کو دین کی سمجھ چند سالوں میں آ گئی ہے، قرآن و حدیث کو اس نے سمجھا ہے، یا اس کو 1 سے 10 سے 100 باتیں سمجھ آ گئی ہیں، تو وہ اتنی باتوں کا بھی عالم ہے، اتنی باتوں کو بھی سمجھ رکھنے والا ہے۔ آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر نیکی کے نام پہ ثواب کی نیت سے، بلندی درجات کے ارادے سے بہت سارے نصیحتیں اور اس کے انداز اور اس کے طریقے معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے لوگ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں لیکن چونکہ ان کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اصول اور ضابطے اسلامی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی خواہشات منہجی نہیں ہوتی، اس لیے ساری زندگی نیت کرتے ہیں نیکی کریں، لیکن قرآن و سنت کے ضابطے اور اصول سامنے نہیں رکھتے، اس لیے وہ قیامت تک وہ نیکی نہیں پا سکتے۔ تو ضروری امر یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ سمجھ ہو نصیحت کس کو کہتے ہیں، اور نصیحت کیسے کرنی چاہیے، اور نصیحت جس کو کی جائے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آج کے خطبے میں ہم 5 نقطے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کی کون سی اقسام ہیں؟ نصیحت کی فضیلت کیا ہے؟ نصیحت کرنے والوں کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ اور 5واں اور آخری نقطہ، جس کو نصیحت کی جائے اسے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ تو آئیے پہلے نقطے کی طرف۔ نصیحت یہ نصح
ینصح سے ہے، اور اس کے بنیادی طور پر 3 معنی ہیں۔ نصیحت کا مطلب مخلص ہونا، نصیحت کا مطلب خیر خواہی اور بھلائی چاہنا، اور نصیحت کا مطلب کسی چیز کا ثابت ہونا اور صاف ستھرا ثابت ہونا۔ تو نصیحت اس انسان کی نصیحت سمجھی جائے گی جو دل کے اخلاص سے نصیحت کرے اور اس چیز کی نصیحت کرے جو قرآن و سنت میں ثابت ہے، اور اس بنیاد پہ نصیحت کرے کہ میرے مسلمان بھائی کی نیکی اور بھلائی ثابت ہو جائے۔ جس شخص کے اندر اخلاص نہیں، وہ نصیحت کرنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں لے سکے گا۔ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اس کو نصیحت نہیں کہا جائے گا۔ اور جس نصیحت سے مراد کسی مسلمان بھائی کی ہمدردی، خیر خواہی، بہتری نہیں، تو یہ نصیحت کے مقاصد جب سامنے نہ ہوں تو یہ نصیحت نہیں بلکہ یہ عار بن جائے گی، اور مومن عار نہیں دلاتا۔ اس لیے علماء نے ان 3 معنوں کے ساتھ جرجانی نے اس کی اصطلاحی تعریف کی ہے: الدعاء الى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد۔ نصیحت اس کو کہتے ہیں آپ خلوص دل سے قرآن و سنت سے ثابت ہونے والی ایسی بات کسی مسلمان کو پیش کرو جس سے اس کی اصلاح ہو جائے، اور خلوص دل سے قرآن و سنت سے ثابت ہونے والی ایسی چیز سے روکو جس سے کسی مسلمان کی زندگی میں فساد آ سکتا ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے، اس کو نصیحت کہیں گے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اخلاص نصیب فرمائے۔ اپنی خواہشات، اپنی رائے، اپنے تجربات، اپنی انالیسز کی بجائے قرآن و سنت پر مبنی نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی نصیحت ہو جس سے کسی مسلمان کی صحیح خیر خواہی ہو، اس کی صحیح ہمدردی ہو، اس سے محبت کا یہ ایک تقاضا ہے کہ بات صرف وہ کریں جس سے اس کی خیر اور بھلائی ہو جائے۔ نصیحت کی بنیادی طور پہ 5 قسمیں ہیں، اور یہ ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بولا: الدین النصیحہ۔ پھر سنیے، الدین النصیحہ۔ دین سارے کا سارا نصیحت کا نام ہے۔ جو بندہ دیندار ہے وہ نصیحت کرنا بھی پسند کرتا ہے، سننا بھی پسند کرتا ہے۔ جو دیندار نہیں، پختہ نہیں، وہ شرمائے گا، ڈرے گا، بہانے تراشے گا، وہ کسی کو اچھی بات نہیں بتائے گا۔ جس کے دین میں رقت ہے، کمزوری ہے، وہ نصیحت کو سننے سے بھی گریز کرے گا، بلکہ نصیحت سنتے وقت اس پہ گرانی طاری ہو جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے قرآن کی آیت کی روشنی میں: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جس سے یہ کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ، اگر اس کی عزت آڑے آ جائے، مجھے کہہ رہا ہے،
میرا تو تجربہ ہے، میں تو صحیح بات کہہ رہا ہوں، میرے پاس تو اس کی حقیقت موجود ہے، حقیقت وہ جو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اور اخذت العزہ، اس کی انا اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ گناہ پہ ڈٹا رہتا ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے جو بہت برا گھر ہے۔ اس لیے امام غزالی نے اس آیت کی روشنی میں کہا، جو شخص نصیحت سنتا ہی نہیں، جو شخص نصیحت سننے کے بعد انا کی وجہ سے قبول کرتا ہی نہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کی نصیحت، اور جو شخص نصیحت نہ سننے کے نتائج سے واقف ہی نہیں ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو باطل پہ جمائے رکھتا ہے، اس سے خیر کی امید نہ کرنا۔ جب اس نے نصیحت سنی نہیں ہے، وہ پسند ہی نہیں کرتا، عمل کیسے کرے گا؟ کلکوز مجخیا، الٹا گھڑا زمین پہ رکھ دیں، نہ اندر سے غلط چیز باہر نکلے گی نہ صحیح چیز جائے گی، تو نیکی کیسے کرے گا؟ اس لیے نصیحت کے لیے ایک موٹا اصول عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، اس کو ایک مرتبہ کسی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وہ رونے لگ گئے، کہتے ہیں دعا کرو اللہ مجھے ڈرنے کی توفیق دے۔ ایمان ہے۔ سلف صالحین میں سے بھی ایسا ہی ہوتا، کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، رونے لگ جاتے۔ آج مجھے اور آپ کو اگر کوئی کہہ دے تو میری اور آپ کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم کو مجھ سے نیک ہو سکتا ہے کہنے والا واقعتاً مجھ سے اور آپ سے نیک ہو، اللہ جانتا ہے نا۔ میری عقل سے تو اللہ نے فیصلے نہیں کرنے، اللہ نے تو فیصلہ کرنا کسی کے دل کو دیکھ کر، اس کے ایمان کو دیکھ کر۔ اس لیے اپنے آپ سے دوسرے کو اچھا سمجھو۔ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آئی، کھانا کھاتے لقمہ چھوڑ دیا، کہا یہ اس انسان کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا، جو مجھ سے اچھا تھا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے عظمت، یہ ہے اللہ کا تقرب، یہ ہے اللہ کی پسند، کہ جو اس پسند کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی پسندیدہ شخصیت بن جاتا ہے۔ صحابہ نے سوال کر دیا کہ دین اگر نصیحت ہے، قلنا لمن، اللہ کے پیارے پیغمبر نصیحت کس کے لیے؟ آپ نے 5 لفظ بولے، للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ اللہ کے لیے نصیحت، اس کے رسول کے لیے نصیحت، اس کی کتاب کے لیے نصیحت، اور جو دنیا میں حکمران بنے اس کے لیے نصیحت، اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت۔ کیا مطلب ان 5 نصیحتوں کا؟ اللہ کے لیے نصیحت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرنا، اس کی وحدانیت پر ایمان لانا، اس کے صفات سب کے سب کامل اور مکمل سمجھنا، اور اللہ کی ہی صرف عبادت بجا لانا، اور صرف اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا، اسی سے ہی مانگنا، اسی پہ ہی توکل کرنا۔ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرتا ہے، اس نے نصیحت کا پہلا حصہ مکمل کر لیا۔ وہ شرک کو پسند نہیں کرتا، وہ بدعت کو پسند نہیں کرتا، وہ نافرمانی کو دل میں جگہ نہیں دیتا۔ بھول جائے، اس سے غلطی ہو جائے، اس سے کوئی کمی ہو جائے، فوراً رجوع اللہ کی طرف کر کے اللہ کا پھر پیارا بن جاتا ہے۔ اللہ کے لیے نصیحت۔ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کیا ہے؟
اللہ کی کتاب ہے قرآن، اس کو پڑھے، اس کو یاد کرے، اس کو سمجھے اور اس کے الفاظ اور معانی کو لوگوں کو سمجھائے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں پوری کوشش کرے، یہ اللہ کی کتاب کی نصیحت ہے۔ وَلِرَسُولِهِ، رسول کے لیے نصیحت کیا ہے؟ اس پر ایمان لائے کہ یہ آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس سے سچی محبت کرے، پوری کائنات سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنا خاندان، اپنا معاشرہ سب سے مقدم کرے تو بات محمد رسول اللہ کی مقدم کرے۔ یہ ہے اس کے رسول کی نصیحت۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے حکمران کے لیے نصیحت۔ ائمہ سے مراد جو کسی جگہ کا حکمران ہو، بادشاہ ہو، قاضی ہو، گورنر ہوں، اور ہر وہ شخص جس کو ذمہ دار بنا دیا جائے، اس کے ساتھ نصیحت کیا ہے؟ اس کی بات کو غور سے سنیں، اس کی اطاعت کرے، اس کے خلاف دنیا کو بھڑکائے نہیں، بلکہ اگر وہ بھول جائے، غلطی کرے، إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَّاحًا، واضح کفر بولتا ہے، واضح کفریہ اعمال کرتا ہے، یہ ایک راستہ شریعت نے دیا ہے، پھر تم اس کے خلاف خاموش نہیں رہو گے، لیکن اس کا بھی اصول ہے، اس کو الگ سے نصیحت کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس تک آواز پہنچانے کے لیے پلاننگ کرو۔ معاشرے کے اندر لڑائی، فساد، خانہ جنگی، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے جنازے میں 25 لاکھ لوگ آئے۔ کتنے؟ 25 لاکھ لوگ۔ کس کے جنازے میں 25 لاکھ لوگ آئے؟ جس کو 3 بادشاہوں نے کوڑے مارے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، جب کوڑے کھا رہے تھے تو 25 لاکھ کہاں تھے؟ ادھر ہی تھے، منہجی مسلمان تھے، صحیح قرآن و سنت کو سمجھنے والے تھے، ان کو امام احمد بن حنبل نے سمجھایا تھا، خروج کرنا، معاشرے میں لڑائیاں کرنا، فساد کرنا، یہ دین نہیں ہے، بلکہ کہا کرتے تھے مجھے پتہ چل جائے، میری دعا اگر قبول ہو جائے گی، یہ میں جو کرنے لگا ہوں تو سب سے پہلے میں بادشاہ کے لیے کروں گا۔ احتجاجات، لڑائیاں، یہ دھرنے، یورپین مزاج، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ بات سنو، بات مانو، جب کو دیکھو کہ واضح کفر بول رہا ہے، واضح کفری احکامات ہیں، اطاعت نہ کرو، لیکن اس کی اصلاح کے لیے 3 طریقے اختیار کرو: دعا، نصیحت، پلاننگ، جو وہاں تک یہ بات پہنچا سکے۔ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، 5ویں نصیحت، عام مسلمانوں کے ساتھ نصیحت کا معنی یہ ہے ان کے لیے اپنے دل میں محبت کا گوشہ رکھنا، ان کا احترام و اکرام کرنا، چھوٹا ہے تو شفقت، بڑا ہے تو عزت، اور ان کے لیے خیر خواہی کو اسی طرح پسند کرنا جس طرح اپنے لیے پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہی سمجھایا، ہر اس چیز کا خیال رکھنا
جس طرح اپنے لیے برائی، دکھ، غم پسند نہیں، یہ بھی پسند نہ کرے کہ کسی مسلمان کو دکھ پہنچے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کو کوئی غم نہ پہنچے۔ یہ ہے مسلمانوں کی خیر خواہی، جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ تھی نصیحت کی 5 قسمیں۔ تیسرا نقطہ، نصیحت کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلی فضیلت، نصیحت یہ انبیاء اور صحابہ کا شیوا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر کی حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اللہ کے پیغمبر قوم سے الگ ہو گئے، کہا میری قوم کے لوگوں، تمہیں لگتا ہے میری باتیں بری لگتی ہیں، لیکن میں نے تو اللہ کے پیغام پہنچانے ہی پہنچانے ہیں، میں تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہ الگ بات ہے، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کر رہے، میری تو ذمہ داری ہے، میں نے تو یہ بات پہنچانی ہے۔ انبیاء کا شیوا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم کی روشنی میں خیر خواہی اور ہمدردی کی بنیاد پہ نصیحت کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ دوسری جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ میں نے تو تمہیں نصیحت کرنی، تم نہ مانو تو یہ الگ بات، میں کافروں کے کفر کو دیکھ کے، غلط لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کے چپ کیسے رہوں؟ مجھے صحیح بات بتانی ہے۔ یہ انبیاء کا بھی شیوا، صحابہ کا بھی شیوا، بلکہ جس شخص کو آپ نیک کہتے ہیں، جس کے اوپر صالح کا لفظ بولتے ہیں، یہ صالح ہے، یہ نیک ہے، یہ اچھا ہے، جس کو آپ اچھائی اور نیکی کے وصف سے موصوف کرتے ہیں، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ خیر خواہی کی بنیاد پہ نصیحت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ ایک آدمی آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ تمہاری تو نیت نہیں تھی، آپ نے چھڑاتے چھڑاتے ایک لگائی بندہ مر گیا ہے، یہ تمہیں قتل کر دیں گے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ نصیحت کرنے والا ہوں۔ اچھا مشورہ، وقت پہ رہنمائی کرنا، یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ ایسے لوگوں کو برا مت سمجھو، حدیث کہہ رہی ہے لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة، مرغا سحری کے وقت اذان دیتا اس کو گالی نہ دو، یہ وقت ہے تمہارے اٹھنے کا، وہ وقت پہ رہنمائی کر رہا ہے، اس کو گالی نہ دو، وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جو مرغا نماز کے وقت اٹھائے
اذان دے کر اس کو گالی دینا جائز نہیں، تو جو تمہاری خیر خواہی اس انداز سے کرے کہ جو نماز پڑھائے وقت پہ، اس کو گالی دینا کیسے جائز ہے؟ اگر مرغے کو گالی دینا جائز نہیں ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے، جو نماز ہی پڑھاتا ہو اس کو گالی دینا جائز ہے؟ یہ اللہ نے تربیت کی ہے۔ اس لیے وہ شخص جس کو آپ نیک کہتے ہیں، انبیاء سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت میں جو نیک ہوگا، جو اچھا ہوگا، جو خیر خواہ ہوگا، اس کے اندر یہ صفت ہوگی کہ وہ نصیحت کرنا پسند کرے گا، کسی سے خوف نہیں کھائے گا۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، قرآن کہتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کے تانے اور ملامت کا خوف نہیں رکھتے کہ میں نے بات کہی تو کیا کہے گا، کہہ دے۔ انبیاء کو کچھ نہیں کہا، لوگوں نے کہا ہے، لیکن کیا انہوں نے اپنی نیکی کی بات سنانا چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی۔ دوسری فضیلت، سب سے محبوب ترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہوتا ہے جس کے اندر نصیحت کرنے کی صلاحیت اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ان احب عباد اللہ، سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان احب عباد اللہ الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین لوگ وہ ہیں جن کی دو نشانیاں ہیں۔ کون سے لوگ؟ الذین یحببون اللہ الی عبادہ، جو لوگوں کے دلوں میں رب کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ وَيُحَبِّبُونَ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ دو کام، لوگوں کے دلوں میں رب کی محبت پیدا کرنے والے اور لوگوں کو رب کا محبوب بنانے والے، ان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بھی اللہ کا پیارا نہیں ہے۔ تیسری فضیلت، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما زال اللہ تعالی نصحاء ينصحون لله في عباده وينصحون لعباد الله في حق الله ويعملون لله تعالى في الأرض بالنصيحة، أولئك خلفاء الله في الأرض۔ آج ایک جملہ بولا جاتا ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہ ساری بحث میں ایک طرف رکھتا ہوں، سیدنا حسن بصری کی بات سمجھیے۔ جو لوگ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو اتنی تربیت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب بن جائیں، یہ زمین پہ اللہ کے سچے خلفاء ہیں، خلیفہ ہیں۔ یہ سچے لوگ ہیں، اس زمین پہ رہنے کے قابل ہیں، جو زمین میں رہنے والی مخلوق کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں زمین بنانے والے کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ چوتھی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت، نماز، زکوٰۃ، ان تینوں کو ایک ہی سیاق میں پیش کر کے فرما دیا، جس طرح نماز بڑی عظمت والی ہے، زکوٰۃ دینا بڑا عظیم کام ہے، نصیحت کرنا بھی اتنا ہی بڑا عظیم کام ہے۔ صحابی بیعت کرنے آئے، آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، پوچھا یہ کیا؟ کہا شرط یہ ہے، وعدہ کرو نماز تو پڑھنی ہے، پڑھنی ہے، زکوٰۃ دو گے؟ دوں گا، یہ پہلے وعدہ کرو۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، میں جب تک زندہ رہا ہر مسلمان کی اس کی نصیحت اور خیر خواہی اور ہمدردی کروں گا۔ صحابی نے یہ وعدہ کیا، آپ نے تب بیعت لی ہے۔ آج اس کو بھول گئے ہم، آج صرف تانے رہ گئے ہیں، غیبتیں رہ گئے ہیں،
الزامات رہ گئے ہیں، بہتان رہ گئے ہیں، نصیحت ختم ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات یہ سمجھائی، نماز جتنا عظیم کام ہے، زکوٰۃ جتنا عظیم کام ہے، کسی مسلمان کی خیر خواہی کرنا، نصیحت کرنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے۔ یہ کرتے رہو گے، اسلام خوبصورت رہے گا، چھوڑ دو گے پرانا ہو جائے گا۔ پانچویں بات، یہ مسلمان کا بنیادی حق ہے، اس بنیادی حق کو پامال کرنے والا اپنے اسلام کو کامل نہیں کہہ سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلا حق رد السلام، جب وہ سلام کہے تو اس کا جواب دیا جائے، جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تیسرا حق، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر وہ نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرے۔ چوتھا حق، اگر اس کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ پانچواں حق، بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے۔ چھٹا حق، فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھ کے اسے دفنائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں 6 بنیادی ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں، جن میں تیسرا حق بیان کیا، نصیحت کرنا۔ جو نصیحت کرتا نہیں ہے اور جو نصیحت طلب نہیں کرتا، اس کو اپنے اسلام کے بارے میں سوچنا چاہیے، میں تو بنیادی حقوق ہی ادا نہیں کر رہا۔ چھٹی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصیحت بہت بڑے ایمان کی نشانی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک جو خیر خواہی اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرو۔ ساتویں بات، معاشرے کی اصلاح کا سب سے آسان، سب سے بڑا اصول، نصیحت کرو، نصیحت قبول بھی کرو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ممبر پر کھڑے ہو کر، رحم اللہ من اہدى الینا عیوبنا، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسائے جو ہمارے عیب ہمیں بطور تحفہ اور گفٹ پیش کرتا ہے۔ تحفہ کیسے ہوتا ہے؟ مسعر بن قدام بیان کرتے ہیں، رحم اللہ من اہدى الی عیوبی فی سر بینی و بینہ، اللہ اس پہ رحمت کرے جو تحفہ میرے عیبوں کا دیتا ہے، مجھے چھپا کے کوئی اور نہ لے لے، مجھے ہی دے بس، کیونکہ یہ تحفہ میرے کام آنے والا ہے، اس کی اصلاح بھی میں نے کرنی ہے، دنیا نے نہیں کرنی۔ فإن النصيحة في الملأ تقريعا، دنیا کے سامنے آپ عیب کی اصلاح کریں گے، یہ تحفہ نہیں ہوگا، یہ ذلت تم مسلمان کو دینا چاہتے ہو۔ مسلمان عزت سے خوش ہوتا ہے، ذلت سے خوش نہیں ہوتا۔ آٹھویں بات، یہ اللہ کا محبوب قیامت کے دن آئے گا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ والمتناصحین فیہ، 5 لوگ جہاں بھی ہیں آ جائیں، میری محبت ان پہ واجب ہے، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے گھر جاتے ملنے کے لیے،
جو میری وجہ سے کبھی اکٹھے بیٹھ جاتے، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے، اور پانچویں بات فرمائے للمتناصحین فیہ، جو میری رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، آج میری محبت ان پہ واجب ہو گئی۔ نویں بات، شریعت نے ہر چیز کا ایک درجہ رکھا ہے، ایک اجر ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جس کے دگنے اجر ہیں، کسی کے 700 گنا اجر ہیں۔ نصیحت کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا، قرآن و سنت کی روشنی میں اخلاص کے ساتھ بھائی کی ہمدردی کرنا، اسے صحیح راستہ بتانا، اس سے تو ڈبل اجر ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا نصح العبد لسیدہ واحسن عبادۃ اللہ فلہ اجرہ مرتین، جو بندہ اللہ کے بھی احکامات کو پورے کرتا ہے، وہ کسی ذمہ دار کے تحت کام کرتا اس کی بھی پوری بات مانتا ہے، کام وہی ہے جو عام لوگ کرتے ہیں، ان کو ایک اجر ملے گا، اس کو دگنا اجر ملے گا، اس کو دگنا اجر ملے گا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے دل کو حسد، بغض، عداوت، عصبیت، تعصب، روگ جیسی بیماریوں سے پاک کرنا ہے۔ 3 کام کر لو، ساری زندگی تمہارا دل پاکیزہ رہے گا۔ پہلا کام اخلاص، دوسرا کام جو اپنے لیے پسند ہے دوسرے کے لیے پسند کرو، اور تیسرا کام نصیحت نہ چھوڑنا، بادشاہوں کے لیے بھی نصیحت اور عام لوگوں کے لیے بھی نصیحت۔ اس شخص کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ بلکہ 10ویں بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کو مجھ پہ پیش کیا گیا جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ عرض علی اول 3 يدخلون الجنہ، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے شہید، جو اللہ کی راہ میں شہادت پانے والا ہے، وعفیف متعفف، ہے پاکیزہ، پاک دامن، پھر بھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، مال نہیں، اتنا مستغنی ہے، عفیف، پاک دامن اور پاکیزہ ہے، مال نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا نہیں ہے۔ تیسرا، وہ انسان وعبد احسن عبادۃ اللہ ونصح لموالیہ، جو بندہ کہیں کام کرتا ہے عبادت بھی پوری کرتا ہے اور اپنے ذمہ دار کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کے ساتھ نصیحت کرتا، اس کی بات کو مانتا ہے، یہ بھی شہیدوں کے ساتھ پہلی جنت میں جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 10 باتوں سے اور صحابہ کی باتوں سے پتہ چلا آج امت اس خیر سے محروم ہے۔ اسی عہد کیجئے اخلاص کے ساتھ، قرآن و سنت سے ثابت شدہ مسلمانوں کی بھلائی، خیر خواہی، ہمدردی کے لیے اچھی بات پیش کرنا، یہ بہت بڑے درجے کا باعث ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا چوتھا نقطہ، نصیحت کرنے والے کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب، یہ بات سمجھیے کہ جب نصیحت کرنے والا یہی زمین میں اللہ کا سچا خلیفہ ہے، یہی محبوب ترین انسان ہے، اس کو جنت کی خوشخبریاں ملنی ہیں، پہلا ادب یہ ہے نصیحت کرتے وقت نیت کو خالص کرو، اپنی آگ نہ نکالو، رب کی رضا کے لیے نصیحت کرو، لوگوں کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں اس نے یہ کہہ دیا، رب کو راضی کرنے کے لیے کہو۔
پہلا ادب. دوسرا ادب، رب کی ذات پہ توکل کر کے نصیحت کرو، اپنی صلاحیت پہ ناز کر کے نصیحت نہ کرو. قرآن کہتا ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں جو کہتے ہیں میں تو اصلاح چاہتا ہوں لیکن اللہ کے توکل کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. میرا بھروسہ، میرا اعتماد میرے رب پہ ہے، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا. اس کام کو کوئی نہیں آگے لے کے جا سکتا جب تک میرا رب نہیں چاہے گا. نیت خالص کرے، توکل اللہ پہ کرے، پھر جو نصیحت کرنی ہے اس کا علم سیکھے. میں نے لوگوں کو کہنا کیا ہے؟ اپنی باتیں، اپنی سوچ، اپنے دماغ کی کشید کی ہوئی باتیں نہیں، لوگوں کے انالیسز نہیں، تمہاری کمزور آنکھوں کا دیکھا حال نہیں. شریعت کا علم سیکھو جس کو نصیحت کہتے ہیں. قرآن نے اس لیے کہا ہے